ایک بہت بڑا جنگل سا محسوس ہوتا ہے، بڑا باغ محسوس ہوتا ہے جہاں 600 کھجوریں ہوں، درخت ہو کھجور کے، اور ہر درخت پکا ہوا ہو، اور وہ صحابی کہتے ہیں آقا یہ پورا باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا، آپ گواہ ہو جائیں۔ تو جب باغ دے دیا نا تو اسی باغ کے اندر ان کا گھر تھا، رہتے وہیں پہ تھے، اندر درمیان میں گھر تھا تاکہ باغ کی رکھوالی بھی ہو جائے اور رہائش بھی ہو جائے۔ زمین ساری اپنی تھی، سارا باغ تھا۔ تو جب باغ اللہ کو دے دیا، اب گھر چونکہ اندر تھا تو باغ کے باہر کھڑے ہو کے نا بیوی کو آواز دی، اب اندر نہیں جا رہا۔ اب جن کے عقیدے ایسے ہو نا کہ جنہیں پتہ ہو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا نا، وہ پورا باغ دے دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں۔ پتہ ہے نا مصطفیٰ نے قسم کھائی ہے کہ صدقہ کیا مال گھٹتا نہیں، وہ بھی بڑھتا ہے۔ نظر آنے میں تو باغ چلا گیا، لیکن صحابی کا عقیدہ تھا نہیں، یہ گیا نہیں ہے، یہ کئی گنا واپس ملے گا۔ اللہ نے واپس دے رہا ہے، قرضہ دے رہا ہوں اللہ کو۔ اچھا تو اب اندر نہیں جا، کھڑا ہوا ہے تو اندر کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ باغ دے دیا ہے، اب اس باغ میں قدم بھی نہیں رکھنا۔ گھر اندر تھا، جا سکتے تھے، باغ دیا ہے نا، گھر تو نہیں دیا۔ رہنا کہاں پہ؟ نہیں سوچا۔ کہاں رہوں گا؟ نہیں سوچا۔ بیوی کو باہر کھڑے ہو کے آواز دی، کہنے لگے یا ام دادا، اے دادا کی ماں، اخرجی، باہر نکلا۔ اب جامع ترمذی کی یہ جو ہے، اب بیوی سے کہا باہر آ جا، کیوں؟ کہ میں نے یہ باغ اللہ کو بیچ دیا ہے۔ اچھا آج کل کی عورت ہوتی نا، ادھر سے آواز دیتی، کہتی ہو کیا کر کے آ گیا ہے، باغ دینا تھا دے دیتا، رہائش تو رکھتا۔ کہاں رہیں گے؟ گھر کہاں بنائیں گے؟ زمین کہاں خریدیں گے؟ گھر بنانا ہے، کہاں رہیں گے؟ بیٹا ہے تیرا، بیوی ہے، تو ہے، فیملی ہے پوری، تجھے باغ دے۔ 600 کھجوریں تھیں، تجھے 500 دے دیتا کہ 100 کھجوریں تو رکھ لیتا نا اپنا نظام چلانے کے لیے، گھر بار چلانے کے لیے، ساری دے دی۔ کہا ہے اس نے بھی نہیں سوال کیا، کیوں؟ صحابیہ تھی، مصطفیٰ کی تربیت یافتہ تھی، آج کل کی خاتون نہیں تھی۔ جب سنا نا کہ یہ باغ اللہ کو دے دیا قرضے میں، وہ گھر سے نکلی، بیٹے کو اٹھایا، ضرورت کی چیزیں اٹھائی، باہر آئی، آتے ہوئے اس کے منہ پہ جملے تھے جو حدیث میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی یا ابا دادا، اے دادا کے ابو، قد رابح بیعوں کا، مبارک ہو تجھے، تو نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے، تو نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے۔ نہیں کہا یہ کیا کر کے آئے ہو؟ کیوں؟ آج کل کے لوگ نہیں تھے، ہماری طرح کی سوچ نہیں تھی کہ یہ چلا گیا تو پھر کیا ہوگا، ہمیں پتا تھا نہیں۔ آقا کا فرمان ہے ما نقص مال عبد من صدقہ، آقا نے قسم کھا کے فرمایا صدقہ کرنے سے مال بندے کا گھٹتا ہے ہی، مال تو بڑھتا ہے۔ اس لیے وہ دیتے ہوئے ان کے عقیدے ہوتے تھے۔ اور پھر چونکہ یہ پہلا جو نقطہ ہے خرچ کرنا، اس میں تھوڑا زیادہ زور دے رہا ہوں، آج ایک ہی یہ نشانی اس کی وضاحت کر رہا ہوں، تو باقی جو 8 ہے وہ صرف بتا دیتا ہوں، وضاحت ایک ہی کافی ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا تو اس کو آگے ہم اس کو آگے لیں گے مضمون کو، چونکہ یہ پہلی بات اگر دل میں آ جائے نا تو بندہ تقویٰ کی راہ پہ چل پڑتا ہے، اور پہلے ہی نہ آئے تو پھر تقویٰ کی راہ تو مل نہیں سکتی۔ اب دیکھ لیں ہم میں سے کتنے ہیں جن کے دل مال کی محبت سے پاک ہو، حرص و حوث کی، مال کی لالچ سے جب تک دل پاک نہیں ہوتا اس دل میں تقویٰ آتا ہی نہیں۔ ایک بات اس پر پھر میں صرف ان کے اگلی جو نشانی ہے صرف ان کے نام بتاؤں گا، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ جب صحابہ کرام اہل بیت اطہار جب یہ خرچ کرتے تھے نا تو ان کا عقیدہ ہوتا تھا ہم اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، اللہ سے تجارت ہو رہی، اللہ دے گا واپس۔ مولا کائنات کی بات ایک بتا دوں، مولا علی شیر خدا علیہ السلام، جو کہ ہم 4 کو بھی مانتے ہیں 5 کو بھی مانتے ہیں، 4 کی بات بتا دی، اب اہل بیت کی ایک بات بتا دیتا ہوں تاکہ خرچ کرنے بھی یہ بات ایک حد تک مکمل بھی ہو جائے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام گھر میں تھے، سجدہ کائنات علیہ السلام جن کا آج یوم ولادت تھا، تاکہ اس مناسبت سے بھی بات ہو جائے اور تقویٰ کی بات بھی ہو جائے۔ سجدہ کائنات علیہ السلام، آپ کی طبیعت خراب تھی، بخار تھا، اور آپ کو پتہ ہے بخار کی صورت میں منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے،
کوئی بھی شے اچھی نہیں لگتی. تو مولا کائنات نے فرمایا اے سجیدہ کائنات اگر آپ کی خواہش ہو تو بتائیں میں پوری کر دوں. کچھ کھانا پینا ہو. کہنے لگی اے علی منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے, اگر کہیں سے انار مل جائے تو میرا ذائقہ منہ کا ٹھیک ہو جائے گا. انار مل جائے کہیں سے. آپ فرماتے ہیں آپ نے کبھی خواہش نہیں کی. جب میں پہلی بار خواہش کی ہے تو چلو میں انار کا بندوبست کر رہا تھا. جب گھر سے نکلنے لگے نا جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے کوئی نہیں تھے. یہ مولا کائنات ہے. یہ نہیں تھا کہ مال تھا نہیں, جو بھی آتا لوٹا دیتے تھے. رات بھی نہیں گزرنے دیتے مال پہ, پہلے خرچ کرتے تھے, پہلے لوٹا دیتے تھے. اور یہ اہل بیت کا طریقہ تھا. اب جب دیکھا پیسے نہیں ہیں تو کہا کہ کوئی بات نہیں, میں فلاں صحابی سے نا ادھار لیا تو 1 دینار, تو 1 دینار میں 1 انار مل جاتا ہے. آپ گئے اور ایک صحابی سے 1 دینار ادھارا لیا اور آ کے پھر بتایا سیدہ کائنات کو ادھار لے آیا ہوں 1 دینار, ابھی آپ کے لیے انار لینے جا رہا ہوں. یعنی اب سیدہ کائنات کو امید ایک ہو گئی کہ اب آپ جا رہے ہیں, تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے تو انار لے کے آئیں گے. جیسے بچے کو آپ کہیں نا بیٹا میں آپ کے لیے کوئی چیز لینے جا رہا ہوں, تو بچے کا پہلے ذہن بن جاتا ہے, ہوپ آ جاتی ہے, امید آ جاتی ہے, باپ آئے گا تو چیز لے کے ابھی آ جائے گا. تو آپ نے بتا دیا دینار کا بندوبست ہو گیا تو اب انار کا بھی بندوبست ہو جائے گا. آپ بازار گئے, ابھی آپ نے انار نہیں خریدا تھا, بازار میں تھے, تو ابھی انار والی شاپ پہ دکان پہ نہیں گئے تھے. تو بازار میں ایک غریب آواز دے رہا تھا کہ میں بیمار ہوں اور میرے پاس دوائی کے پیسے کوئی نہیں ہیں, اگر کوئی مجھے پیسے دے دے میں اپنی دوائی لے لوں. تو جب آپ نے اس کی آواز سنی نا تو آپ نے جیب سے دینار نکال کے اسی کو دے دی. جب دینار دیا وہ لے کے چلا گیا, اس نے اپنا علاج کرایا. جب دیکھا دینار ادھر گیا ہے تو اب انار کہاں سے خریدوں. وہ سجدہ کائنات نے پہلی بار خواہش کا اظہار کیا. اب جب خالی ہاتھ جاؤں گا تو پھر کیا بیتے گی. آپ دیکھیں نا بچے کو کہہ کے جائیں میں ابھی آپ کے لیے چیز لینے جا رہا ہوں, واپس آئیں خالی ہاتھ, تو کتنے بوجھل قدم ہوں گے. جب آپ گھر کی طرف آئیں گے بچے نے پوچھنا ہے میری چیز کدھر ہے, بتا کر بھی گئے, پیسے دکھا کر بھی گئے, آپ پھر بھی خالی ہاتھ آئیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے گھر میں آنا. تو مولا کائنات بازار سے خالی ہاتھ واپس پلٹے, بوجھل قدموں سے آئے, دروازہ کھولا, چپکے سے سائڈ پہ ہو کے گھر میں داخل ہوئے. تو کہیں سجدہ کائنات دیکھ لیں گی تو کیا جواب دوں گا. تو جب دروازہ بند کر کے سائڈ پہ آئے تو آگے سجدہ کائنات آئی تو چہرہ مسکرا رہا تھا ان کا, جیسے چہرے پہ کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی اور بخار آیا ہی نہ ہو. تو کہنے لگی اے علی لگتا ہے کہ دینار کسی کو دے آئے ہو. تو آپ نے فرمایا ہاں دینار تو میں کسی کو دے آیا ہوں. کہنے لگی مجھے یقین تھا کہ علی کسی کو دینار دے آئے گا, انار لینے سے پہلے کوئی راستے میں آ جائے گا اور سوال کرنا ہے, علی نے خالی لوٹانا نہیں. کہنے لگی اے علی لگتا ہے جس لمحے آپ نے وہ دینار دیا نا کسی کو, اسی لمحے اللہ نے میرے دل سے انار کھانے کی خواہش ختم کر دی. اب تو مجھے خواہش کوئی نہیں, طلب بھی نہیں ہے, اور میرے منہ کی کڑواہٹ ختم ہو گئی, بیماری ختم ہو گئی, میرے دل میں خواہش نہیں ہے. آپ نہ پریشان ہو, اب خواہش نہیں ہے انار کھانے کی. جب دیکھا کہ سجدہ کائنات کی طبیعت علیل تھی, بخار ختم, ذائقہ منہ کا ٹھیک ہو گیا, اب خوش ہو گئے اور میاں بیوی آپس میں پھر باتیں کر رہے تھے. اتنے میں دروازہ کھٹکا تو مولا علی باہر آئے. دیکھا تو سلمان فارسی باہر کھڑے ہوئے اور انہوں نے گود میں انار اٹھائے ہوئے, کافی سارے انار تھے. تو سلام کیا اور کہا کہ اے علی شیر خدا علی, آقا نے یہ انار آپ کے لیے بھیجے. اچھا فرمایا کتنے ہیں, کہا کہ یہ 9 انار ہیں. میں کہ لے جاؤ یہ ہمارے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں, آقا نے نام بتا کے اہل بیت کے لیے آپ کے لیے بھیجے ہیں, سجدہ کائنات کے لیے بھیجے ہیں, نام بھی بتائے آپ کے. میں نہیں ہمارے نہیں ہیں. تیسری بار پھر آیا نہیں آپ کے, میں نہیں ہمارے ہوتے تو 10 ہوتے, ہمارے ہوتے تو کتنے ہوتے 10. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. وہ اللہ سے تجارت کرتے تھے, 1 دے رہا ہوں تو اللہ 10 دے گا. عقیدہ تھا نا 10 دے گا. 9 آئے نہیں ہمارے نہیں ہیں, یہ کسی اور کے ہوں گے. جب کہا نا ہمارے ہوتے تو 10 ہوتے, تو
سلمان فارسی نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک انار نکالا. اب ایک انار کو چھپا کے اپنے لیے نہیں نکال کے کھڑے تھے, یہ بات ہے میرے کو. انار نکالا اور کہا اے علی, آقا نے 10 ہی دیے تھے, میں آپ کو پرکھ رہا تھا, آپ کا توکل, آپ کا تقویٰ دیکھ رہا تھا. آپ کیا کہتے ہیں, ابھی آپ بازار سے واپس نہیں آئے تھے, عرش پہ پہلے دھوم مچ گئی تھی. آج سجدہ کائنات نے پہلی بار خواہش کی, علی دینار لایا اٹھارا, بازار گیا, غریب آ گیا, فقیر آ گیا, سجدہ کائنات کی پہلی خواہش, ایک خواہش کا اظہار کیا, اور وہ پوری کرنے کے لیے انار نہیں لیا, دینار دے کے آ گئے. عرش پہ تو دھوم مچ گئی علی کی, اور ابھی آپ واپس ادھر نہیں آئے تھے, جبریل پہلے آ گیا اور آ کے یہ سارا راز بتا چکا, اور آقا نے یہ 9 انار 10 دے کے بھیجے. میں پرکھ رہا تھا کہ علی 1 دے کے آیا ہے, 9 لیتا ہے کہ نہیں لیتا. اے علی تو ادھر بھی کامیاب ہے, تو ادھر بھی کامیاب ہے. تو ہم کبھی تجارت کریں نا اللہ سے, ہم جب 10 روپے دے رہے ہوتے ہیں تو 10 دفعہ سوچتے ہیں پتہ نہیں اب کیا بنے گا. یہ پہلی ہی نشانی ہے تقویٰ کی, یہی ہمارے اندر نہیں آ رہی. لیکن مال کی محبت, مال کا لالچ, دکان میں بیٹھا ہوا ہے, اتنا کما لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں, پڑھ رہا ہے, یہاں پہنچ جاؤں, یہ ڈگری لے لوں. کوئی سیاست میں ہے, وہ کہتا میں اتنا کما لوں, یہ کر لوں, لاکھوں لگاؤں, کروڑوں کماؤں. کروڑ لگا کے اربوں کماتے ہیں, یہ نظام بنایا ہوا ہے. تو جس کے دل میں مال کی محبت ہو, لالچ ہو, حرص ہو, ہوا سے دنیا ہو, اس دل میں کبھی تقویٰ آ ہی نہیں سکتا. تو پہلی ہی سیڑھی میں بندہ نہ چڑھ سکے تو آگے کیسے جائے گا. تو میں نے کہا کہ ذرا یہ جو پہلی نشانی ہے نا, پہلی, تو یہ ذرا تفصیل سے تھوڑی بتاؤ خرچ کرنے والی, تاکہ یہ پہلا آغاز تو ہو جائے نا تقویٰ کا. اب دیکھتے ہیں صبح کس کس کی زندگی میں تقویٰ کا آغاز ہوتا ہے. اگر یہاں سے اٹھنے کے بعد دل مال کی محبت سے پاک ہو گیا نا, اچھا یہ ہوگا مال کی سخاوت ہے. یہ کیا ہے مال کی سخاوت؟ ایک ہوتی ہے دل کی سخاوت, وہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے. دل کی سخاوت پہ آج بات ہی نہیں کرنی میں نے, وہ انشاءاللہ جب کبھی آؤں گا تو پورا لیکچر وہ دل کی سخاوت پہ ہوگا, نفس کی سخاوت پہ ہوگا. دل کی, مال کی سخاوت تو یہ کہ پیسے دے دیے کسی کو, مالی امداد کر دی, شاید دے دی. دل کی سخاوت کیا ہے کہ اگر پاس کچھ بھی نہ ہو نا پھر بھی بندہ سخی ہوتا ہے. اگر تقویٰ صرف ہم پیسے خرچ کرنے سے حاصل ہو تو پھر غریب تو گیا, پھر غریب کو تقویٰ نہیں مل سکتا. جس کے پاس دیکھیں نا 3 ٹائم, کیا اس کے گھر میں 1 ٹائم بھی روٹی نہیں پکتی تھی, 1 ٹائم بھی مشکل سے کھانا کھاتے, وہ کیسے خرچ کرے. تو کیا خیال ہے پھر تقویٰ صرف امیروں کے لیے, لیکن نہیں, تقویٰ غریب. اور آقا فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے یہ سخیوں کا گھر ہے, اور جنت میں غریب بیٹھے جائیں گے. جنہیں مال نہیں خرچ کر سکتے, کیا وہ بھی تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے؟ ہاں, یہ ہے دل کی سخاوت اور ہے, مال کی سخاوت اور ہے. تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ بھی بغیر مال خرچ کے پیسے نہیں ہے, قدرتی بات ہے. ایک کے پاس ہے, ایک کے پاس ہے ہی نہیں, تو وہ کیسے تقویٰ حاصل کرے. وہ تو تقویٰ صرف مال خرچ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا, اگر مال نہیں ہے تو پھر بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے. وہ دوسرا مقام ہے قرآن کا البقرہ میں, تو ادھر اس کی میں وضاحت کروں گا. اب تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. تو یہ پہلی نشانی تھی, اس کے میں نے ذرا تفصیل آپ کو بتائی ہے. تو باقی جو 8 ہے آج صرف ان کے نام بتا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. تو دوسری نشانی کیا ہے تقویٰ والوں کی؟ اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ. تقویٰ والوں کی دوسری نشانی ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو پینا ہم اسے نیکی نہیں سمجھتے. ہم تو کہتے ہیں غصہ نہیں ہے تو وہ مرضی نہیں ہے, جو لال پیلا نہ ہو کہتے وہ مرضی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں نہیں, غصہ یہ نہیں فرمایا کہ تقویٰ والوں کو غصہ آتا ہی نہیں, وہ نہیں, یہ ان نیچرل بات ہوگی, غیر فطری چیز ہوگی کہ غصے کا آنا یہ فطری عمل ہے. غصہ آئے گا پر وہ غصے کو پی جائیں گے, غصے کو پی جائیں گے. اتنا بڑا عمل ہے غصے کو پینا. حدیث پاک میں ایک شخص آیا, عرض کیا آقا اوصینی, مجھے کوئی وصیت کر دے, نصیحت کر دے, اور ایسی نصیحت کرے کہ میں سیدھا جنت میں جاؤں. آقا فرماتے ہیں لا تغضب, غصہ نہ کیا کر, غصہ نہ کیا کر.
اس نے عرض کیا آقا ٹھیک ہے غصہ نہیں کروں گا، کوئی اور بھی تو نصیحت کر دیں۔ دوسری بار پوچھا، آقا فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر عرض کیا آقا کوئی اور بھی نصیحت کر دے، میں غصہ نہ کیا کر۔ میں جس نے غصے پہ کنٹرول کر لیا میں اس نے دین کو بچا لیا۔ ساری بربادی غصے سے ہوتی ہے، غصے سے۔ چھوٹی سی بات غصہ ہے عرش ہے، اس لیے میں کہ یہ جو تقوی والے نا تو یہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تیسری نشانی کیا ہے؟ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا ہماری زندگی میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی ہمارے گالی دے ہم 10 گالیاں دے دیں گے، کوئی ہمیں اینٹ مارے ہم پتھر سے جواب دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آج تک تیرا واسطہ فلاں فلاں سے، آج بیعت پڑے بتاؤں گا ہم کون ہیں۔ ہمارا تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں ان کی تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک صحابی عرض کیا آقا کم عافو عن الخادم، حضور بتائیں اپنے خادم کو غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ آقا خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا حضور کتنی بار معاف کروں؟ حضور خاموش رہے۔ بار بار پوچھا حضور بتائیں کتنی بار معاف کروں؟ آقا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے خادم کو، آقا فرماتے ہیں 70 مرہ، 70 بار بھی اگر وہ غلطی کرے تب بھی اس کو معاف کر۔ 70 بار ایک دن میں غلطی کرے، ایک دن 70 بار بھی کرے پھر معاف کر۔ معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ یہ تقویٰ والے معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی زیادتی کرے معاف کر دیتے، گالی دے معاف کر دیتے، کوئی بے عزتی کرے معاف کر دیتے، حق کھا جائے معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا۔ چوتھی نشانی کیا ہے اس آیت میں جو آخری ہے؟ میں واللہ یحب المحسنین، پھر وہ صاحب احسان ہوتے ہیں تقویٰ والے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ ہماری اردو پنجابی سرائکی میں بولا جاتا ہے احسان، تو معنی کیا ہے اس کا؟ آپ دیکھیں گے ایک ہے کسی نے غلطی کی، زیادتی، غصہ آتا کب ہے؟ جب کوئی آپ کی خواہش کے مطابق کام نہ کرے، آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے پھر کام غصہ آنا ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق کام نہ ہو غصہ ہے۔ غصہ آیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی زیادتی غلطی کو والعافین عن الناس معاف کر دو۔ غصہ آیا، غصے پہ کنٹرول کیا، پھر غلطی کرنے والے کو معاف بھی کر دیا۔ اب احسان کیا ہے؟ اب سنیں، احسان یہ ہے غلطی کی، غصے پہ کنٹرول کیا، پھر معاف بھی کیا۔ احسان یہ ہے پھر وقت آنے پہ زیادتی کرنے والے کے ساتھ بھلائی بھی کر دیں۔ یعنی جس نے عزت نہیں دی تھی اس کو عزت دے دیں، یہ احسان ہے۔ جس نے زیادتی کی تھی اسے معاف تو کر دیا، زندگی میں وقت آیا اس کے ساتھ بھلائی بھی کر دی، تو یہ ہے احسان۔ احسان یہ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ یہ 4 نشانیاں ادھر ہیں۔ اب دیکھتے جائیں کہ یہ ہمارے اندر یہ چیزیں کتنی ہیں۔ مال خرچ کرنا ہماری مال زندگی میں کتنا ہے، غصے کو ہم کتنا پی جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم معاف کرتے ہیں، کتنوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہو بھلائی کرتے ہو۔ ہم تو زیادتی نہ کرو پھر بھی بھلائی کرنے کو نہیں آتے۔ زیادتی کر لی کسی نے ہمارے ساتھ، حق نہیں دیا، بے عزتی کر دی، گالی دے دی، جو گالیاں دے ہم کب ان کو دعائیں دیتے ہیں، کب ان سے بھلائی کرتے ہیں۔ تو جب تک بھلائی نہیں کریں گے زیادتی کرنے والوں کے ساتھ تو احسان کے درجے پہ تو جائیں گے۔ جب تک احسان کے درجے پہ نہیں جاتے تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ تقویٰ کئی کچھ لوگوں کے پاس، چند لوگوں کے پاس، ہر ایک کے پاس دولت تقویٰ نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر کوئی پریشان کر رہا ہے۔ اب یہ 4 وہ تھی، اب 5 ہے سورۃ البقرہ کے آغاز میں جہاں اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو متقی کون ہے؟ اگلی 2 آیتوں میں متقین کی 5 نشانیاں ہیں، یہ صرف آج بتانی ہے، تفصیل میں نہیں جانا۔ وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی یہاں ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بن دیکھے رب کو بھی مانتے ہیں، بن دیکھے مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، بن دیکھے فرشتوں کو مانتے ہیں، بن دیکھے قیامت کے دن کو مانتے ہیں، بن دیکھے ایمان ہے۔ پہلی شرط یہاں پہ جو اوورال یہ 5ویں بنے گی، 4 ادھر تھی۔ پھر اگلی جو دوسری نشانی یہاں پہ ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں، پڑھنے والے بہت ہوں گے، قائم کسی کسی کی ہوتی ہے۔
پڑھنے کی بات نہیں کی، بھائی یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری نشانی کیا ہے یہاں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کیا وہ بات آ گئی؟ ادھر بھی ينفقون تھا، ادھر بھی ينفقون ہے، ادھر مال خرچ کرنا تھا، ادھر مال کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جس کے پاس پیسے نہیں کیا اسے تقویٰ مل سکتا ہے؟ اس کا جواب یہاں پہ آ رہا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا اس میں سے، رزقنا جو ہم نے رزق دیا انہیں، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یا مال کی بات نہیں، یا رزق کی بات ہے۔ تو مال کیا ہے؟ پیسہ، مال، دولت، رزق اللہ کی ہر نعمت رزق ہے۔ اللہ نے زندگی دی، یہ اللہ کی نعمت رزق ہے۔ اللہ نے اولاد دی، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے علم دیا، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے عزت دی، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے اقتدار دیا، یہ بھی رزق ہے۔ صحت دی، یہ بھی رزق ہے۔ جوانی دی، یہ بھی رزق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، بس دیکھنا یہ ہے تمہاری گود میں نعمت کون سی ہے، تمہاری دامن میں نعمت کون سی ہے۔ اگر پیسے نہیں ہیں، علم تو ہے نا، علم اٹھاؤ۔ اگر پیسے نہیں ہیں، اولاد تو اللہ نے دین، اولاد کو دین کی اقامت پہ لگاؤ۔ اگر مال نہیں ہے، وقت تو ہے نا، یہ وقت اٹھاؤ، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ صحت دی اللہ نے، صحت یہ اللہ کے دین پہ لگاؤ۔ تو جس کے پاس مال نہیں ہے، رزق تو دیا نا اللہ نے، اس رزق کو خرچ کرو۔ پر یہ دیکھو ہمارے دامن میں نعمت کون سی ہے، جو ہم نے تم کو نعمت دی، اس نعمت کو آگے لوٹا دو۔ یہ تقوی والوں کی تیسری شرط۔ وہ مال والی بات کا جواب یہاں پہ آ گیا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے، کیا وہ بھی تقوی حاصل کر سکتا ہے؟ جو بھی نعمت دی اسے لوٹا دو۔ اب یہ تین ہو گئی۔ چوتھی نشانی کیا یہاں پہ؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ متقی وہ ہیں اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سنیں، بات غور سے سنیں، بڑی خاص بات آ رہی ہے۔ یہ چوتھی جو نشانی ہے نا، اس میں اللہ تعالی نے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا، تقوی والوں کی چوتھی نشانی عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ اب سنیں، اللہ فرماتا ہے یہ مومن متقی وہ ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے حبیب اس کو بھی مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے اترا اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ نہیں فرمایا وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد آئے گا اسے بھی مانیں گے، کیونکہ مصطفیٰ کے بعد اللہ نے بات ہی نہیں کی۔ سبحان اللہ، آقا سے پہلے تک کی بات، جو حضور کے بعد آئے آنا ہی نہیں تھا، اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے تو کہیں بھی نہیں فرمایا وما انزل من بعدک، جو مصطفیٰ کے بعد آئے گا متقی اسے بھی مانیں گے، آنا ہی نہیں تھا، کوئی شرط نہیں لگائی۔ تو جب مصطفیٰ کے بعد اعلان کرے اس کا تعلق پاگل خانے سے ہو سکتا ہے، رب کی نبوت سے نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ تقوی والوں کی چوتھی نشانی ہے، چوتھی نشانی۔ تو پانچویں اور آخری یہاں پہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور پھر وہ آخرت پر ایمان نہیں یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ تقوی کا نصاب مکمل ہوتا ہے۔ میں نے صرف تفصیل ایک بات کی بتائی تھی جو پہلی تھی، يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، مال خرچ کرنے کی جو پہلی نشانی تھی، میں نے کہا اس کی طرح تفصیل بتا دوں، باقی صرف آپ کو نام بتا دیے۔ یہ 9 چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر انسان صاحب تقوی ہوتا ہے، اور ان میں جتنا آگے بڑھتا چلا جائے تقوی کی وادی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو جتنا ان صفات میں گم ہوتا جائے گا اور تقوی کی اتنی منازل کو طے کرتا جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان تقوی سے اتقا کے مقام پہ پہنچتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اللہ نے صرف متقی نہیں کہا، اتقا فرمایا ہے۔ اتقا، اگر ایمان بالغیب کی بات کریں باقیوں نے بعد میں مانا، صدیق اکبر نے سب سے پہلے مانا۔ باقیوں نے دلیلیں مانگی، انہوں نے بغیر دلیل کے مانا۔ پھر نمازوں کی بات کریں، نماز کو قائم کرنا، ایسی عبادت کرتے تھے، صدیق اکبر کھڑے ہوتے تھے، پرندے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے، لگتا جیسے کوئی درخت کا یہ تنا ہے، اتنے انعامات سے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ پھر خرچ کرنے پہ آئے تو کچھ بھی نہیں رکھا، سارا لٹایا۔ پھر عقیدہ ختم نبوت پہ آئے، ان کی زندگی میں دیکھیں تو سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف جو جہاد کیا، جنہوں نے
ختم نبوت کے جو سب سے پہلا معرکہ ہوا وہ آپ کی قیادت میں ہوا. آپ نے جنگ کی. جنہوں نے زکات کا انکار کیا آپ نے اس سے بھی جنگ کی. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے اس سے بھی جنگ کی. کیونکہ تقویٰ کی یہ چوتھی نشانی تھی کہ ختم نبوت پہ عقیدہ اور ایمان رکھنا. جو متقی ہو وہ صرف ایمان رکھتا ہے, جو اتقا ہو وہ اعلان جنگ کر دیتا ہے. جو اتقا کے مقام پہ تھے تو پھر وبالآخرۃ ہم یوقنون, پھر آخرت پر انہیں یقین ایسا کہ پھر جب آگے قدم اٹھاتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں کہ کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا. پتہ ہے کہ سب کچھ آخرت ہے, دنیا تو فقط ایک مسافر خانہ ہے. تو ان نشانی کو اگر صدیق اکبر کی زندگی میں دیکھیں نا تو ہر نشانی کمال پہ نظر آتی ہے. متحمل مزاجی دیکھیں, غصے کو پینا آپ کی زندگی میں تو وہ سب سے نرم دل صحابہ میں آپ کی ذات, بردباری برداشت آپ کی ذات میں سب سے کمال پہ تھی. پھر اسی طرح معاف کرنا دیکھیں اور باقی احسان کرنا دیکھیں تو ہر چونکہ تقویٰ ان صفات کو بندہ اپنی زندگی میں لائے تو تقویٰ کی وادی میں آتا ہے. اور جب تقویٰ یہ صفات کمال میں پہنچتی ہیں پھر بندہ تقویٰ سے اتقا کے مقام پہ آ جاتا ہے. اور صدیق اکبر کو اللہ نے فقط متقی نہیں کہا بھئی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. تو میں نے چاہا کہ تاکہ آج کے ہمارے عنوان کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی ذکر خیر ہو جائے, کیونکہ یہ آپ کا جو ایام ہیں آنے والے یہ آپ کے وصال کے ایام ہیں. تو جو اہل سنت ہیں وہ جن کا بھی یوم آتا ہے وہ بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. صدیق اکبر تو آپ کا دن ہے 22 جمادی الثانی, تو یہ بھی پوری دنیا میں پورا ویک پورا ہفتہ آپ کے ذکر پر آپ کی شان پر یہ پروگرام ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, ذکر ہوتا ہے. تو جب مولا کائنات کا دن آتا ہے تو ان کے تذکرے اور دن مناتے ہیں ہم. تو جس کا بھی دن آئے 4 کا ہو یا 5 کا ہو تو ہم یہ 4 کو بھی مانتے ہیں 5 کو بھی مانتے ہیں. اور تقویٰ مکمل تب ہوتا ہے جب 4 اور 5 جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ پیغام ہے آج کے نشست کا کہ بعض لوگوں نے آج 4 کا دامن تھاما ہے تو 5 کو چھوڑ بیٹھے, اور بعض نے 5 کی محبت کے جھنڈے گاڑے تو 4 کو گالیاں دینے لگ گئے, ان کے خلاف زبانیں کھولنے لگ گئے, معاذ اللہ کیا کچھ کہہ گئے. تو اس لیے تحریک منہج القرآن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ نے یہی سبق دیا, یہی پیغام دیا کہ دین مکمل تب ہوتا ہے جب 4 سے بھی تعلق ہو, 4 سے محبت ہو اور 5 سے مودت ہو. 4 سے محبت اور 5 سے, کیونکہ ان سے اللہ مودت کی بات کرتا ہے, ان سب سے اللہ محبت کی بات کرتا ہے. یعنی کہ دار والوں سے بھی پیار ہو اور گھر والوں سے بھی پیار ہو, تب جا کے بات مکمل ہوتی ہے. اور تحریک منہج القرآن نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی, توڑنے کی بات نہیں کی. تو دین جو ہے سارے کا سارا یہ جوڑنے کا درس دیتا ہے, اتحاد کا درس دیتا ہے. تو آج کے اس اصلاح معاشرہ سیمینار میں ہم نے یہی پیغام قرآن کی روشنی میں سمجھا ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہو جاتا ہے پھر اس کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے, اس کی طبیعت میں سختی ختم ہو جاتی ہے. طبیعت نرم ہو جائیں تو صاحب تقویٰ انسان بن جاتا ہے. یہ پیغام تھا آج کی اس نشست کا. میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی اسی بات میں اپنی بات ختم کروں گا. تو اگر میری کوئی ایک بھی بات کسی بھائی کو اچھی لگی ہو, ایک بات کا یقین کیجئے گا, اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں تھا. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ سارا کمال, یہ ساری عطا میرے قائد, میرے استاد, میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ, یہ سب ان کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ ان کی طرف سے ان کو دعا دیجیے گا. اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھیں, شاید میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو. تو میں ایک بار پھر اصلاح معاشرہ کمیٹی کے تمام اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ معاشرہ کی اصلاح اور اپنی اصلاح کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے بیان کیا اور آپ نے سنا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مکمل طریقے سے ایمان لانے,
اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما رجا الا البلاغ.